As we all know that Kashmir has been under the atrocities and brutalities of hostile India. Since beginning we have been seeing that پاکستان جو ہے وہ اپنا بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے, کشمیریوں کو وہ سپورٹ دے رہا ہے. ایون وی ہیو بین سینگ دیٹ انڈیا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز چارٹر, ایون یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ چارٹر جو ہے وہ جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. سنس بگننگ پاکستان جو ہے وہ بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے, کشمیریوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے. ایون اگر ہم کرنٹ ایرا میں دیکھ لیں, جو کنٹمپریری ایرا ہے, اس میں جو کانفلکٹ ریزولوشن یا پھر کانفلکٹ مینجمنٹ کی ٹیکنیک سے وی ہیو بین سینگ دیٹ کہ وہ چینج ہو چکی ہیں. ایون کرنٹ ورلڈ از گلوبلائزڈ اینڈ ایون پاکستان از یوزنگ کنٹمپریری ٹیکٹکس لائک پاکستان از یوزنگ ڈسکورس, Pakistan is using language in order to mitigate the false propagandas, in order to eradicate the false propagandas of the India basically international community میں ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ان چیزوں کو نارملائز کر رہا ہے, یہ چیزوں کو شو کرنا نارملائز کر رہا ہے کہ کشمیریز جو ہیں وہ سفر نہیں کر رہے. بٹ آن دا پریکٹیکل گراؤنڈ وی ہیو بین سینگ دیٹ کشمیریز ہیو بین سفرنگ اینڈ پاکستان از بیسیکلی یوزنگ ڈسکورس اینڈ لینگویج ان آرڈر ٹو highlight and in order to help the Kashmiris. So since beginning we can say that Pakistan has been showing the deep solidarity towards the Kashmir. سب سے پہلے میں اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہوں گا, وہ کشمیری بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں آباد ہیں, میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ ہم جانتے ہیں, ہم آپ کی جو صورتحال ہے اس سے آگاہ ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو مودی گورنمنٹ نے آپ کے لیے ہاسٹائل پالیسیز سیٹ کی ہیں, جو ان کا نیو سیٹلر ایجنڈا ہے, ہم اس سے بھی واقف ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے آپ کے سوشل فیبرک کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیسے آپ کے کلچر کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, کیسے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے وہاں پہ 4 ملین سرٹیفکیٹس دے کے ہندوز کو, نان کشمیریز کو آباد کیا گیا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے وہاں پہ RSS کے ٹرینڈ ملٹری کیڈرز کو آباد کیا جا رہا ہے. ہم ان سب چیزوں سے اویئر ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو نیو انڈسٹریل پالیسیز کے تحت کیسے وہاں پہ کیپٹلسٹ کلاس کو آباد کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ جیسے بظاہر یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ڈیولپمنٹ کا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں, وہاں پہ 28,000 کروڑ وہاں پہ جو انویسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہم ان سب چیزوں سے واقف ہیں, اور اس سب سے بڑھ کے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ پہ جتنے حالات تنگ ہیں اور آپ کو جتنی مشکلات کا سامنا ہے, لیکن ہم آپ کو یہ یقین دہانی نہیں کراتے ہیں. میں بیس کیمپ سے, ظفر آباد سے اور پاکستان کی طرف سے آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ آخری دم تک کھڑے ہیں. جیسا کہ آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے, اس دن یہ دن ہماری تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک ہم بالکل چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. اور اس دن ہم پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ جس طرح کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کی آواز اقوام متحدہ میں بلند کی ہے اور کشمیریوں کے حقوق کی بات بلند کی ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ جو یکجہتی کشمیر کا جو دن ہے, اس دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک ہم بالکل بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے, اور کشمیر کے اندر ڈھائے جانے والے وہ تمام مظالم جو بھارت کی جانب سے ڈھائے جاتے ہیں, کشمیری عوام کا لہو گرایا جاتا ہے اور بہنوں کے بھائی ان سے چھینے جا چکے ہیں, ماؤں کے بیٹے ان سے چھینے جا چکے ہیں, اور اس قوم کے نوجوان جن کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی ان کی زبان پر اور ان کے ذہنوں میں اور ان کے دماغ میں ایک ہی چیز سوار ہے کہ انہوں نے آزادی حاصل کرنی ہے, انہوں نے اغیار سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے, انہوں نے بھارت سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے, انہوں نے غیروں سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے. اور اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا. لیکن اس سارے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو کشمیری عوام کے ساتھ اگر کوئی طاقت کھڑی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے, پاکستان کی عوام ہے اور پاکستان کی فوج ہے. ہم پاکستان کی فوج کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے, کشمیریوں کے حقوق کے لیے کشمیریوں کی جنگ لڑی ہے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر پورے کا پورا آزاد ہوگا. کشمیر کا بچہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے, کشمیر پائندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے, اور آزادی کی امید لے کر ہر روز یہ دعا کرتا ہے کہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا, انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. اور اس دن کی مناسبت سے میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے, اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کشمیر کو حق خود ارادیت دیا جائے, کشمیریوں کی آواز سنی جائے, اور کشمیر کے
اس مسئلے کو حل کیا جائے، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ 5 فروری ہے اور یوم یکجہتی ہے آج۔ یوم یکجہتی مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ آج کے دن آزاد کشمیر کی عوام اور پاکستان کی عوام اپنے جموں کشمیر کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ہر فورم پہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کا درد ہمارا درد ہے، اور ہم لوگ ان کے کیس کو انشاءاللہ پوری دنیا تک پہنچائیں گے اور بہت اچھے سے اس کو لڑیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن بہت جلد وہ دن آئے گا جس دن آزاد کشمیر کی عوام، جموں کشمیر کی عوام اور پاکستان کی عوام ساتھ میں مل کے آزادی بنائیں گے۔ اور ہم لوگ اگر کسی اور ہم لوگوں کے پاس ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ڈفرینٹ فورم سے کشمیر کے ساتھ یکجہتی شو کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے پاس کچھ آرٹسٹ ہیں، کچھ ہمارے پاس پوئٹ ہیں، کچھ ہمارے پاس ایسے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹا وغیرہ کے تھرو ایسی پوسٹ کر کے دنیا تک پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے جموں کشمیر میں کیا ظلم ہو رہے ہیں۔ خیر یہ ویسے بھی یہ تو کہا جاتا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو زندان کی صلاحیں ٹوٹیں گی، کفلوں کو پریشان دیکھیں گے، وعدہ ہے ہمارا زنجیروں، ہم جشن بہاراں دیکھیں گے۔ 5 فروری کا دن نہ صرف آزاد کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے، بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک اہم دن ہے۔ اس کو پوری جو دنیا ہے اس میں منایا جاتا ہے۔ کشمیر کو قائد اعظم پاکستان کی شاہراہ سمجھتے تھے۔ کشمیر ایک جنت نظیر ہے، مطلب ایک جنت کی مثال ہے، اور یہ جنت نہ کبھی پہلے کسی کافر کو ملی اور نہ ملے گی۔ 5 فروری کا دن ان نوجوانوں کے لیے جو بارڈر پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر شہید ہوئے، ان کے ساتھ ایک یکجہتی کا دن ہے۔ 1947 سے لے کے آج 2023 تک جو بھی وہاں پہ قربانیاں پیش کی گئی، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں جو مقبوضہ کشمیر جو انڈین کے انڈر آتا ہے، وہ بھی جو آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور وہاں پہ جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے وہ ختم ہوگا، اور ایک امن کا جو کیا ہے پہلو ہوگا۔ کہ جیسے دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا جو کیس چل رہا ہے کشمیر اسٹارز کے اوپر چل رہا ہے، ہم یہ 5 فروری کے حوالے سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ۔ اگر بیسیکلی بات کر کے پاکستان کے حالات کو دیکھیں، آج کل جو چل رہا ہے اسٹانس چل رہا ہے، اگر کشمیر ایشو پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہ ہوتا تو ان کا ایک اچھا ریلیشن ہو سکتا تھا، وہ ایک نہ اپنے تجارت کر کے اپنی اکانومی کو اسٹیبل کر سکتے تھے، بہت سی چیزیں کر سکتے تھے۔ مین چیز پاکستانی اور ہم لوگوں کی یہی ہے کہ ہم اس طرف کے کشمیریوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم انڈیا کے ساتھ اپنا کوئی ایسا تعلقات استوار نہیں کر سکتے۔ اگر انڈیا کو بھی چاہیے، ہم پاکستانیوں کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا کے تھرو اپنی آواز کو آگے تک لے کے جائیں، دنیا تک لے کے جائیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں دیکھا کشمیر کے اندر جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ سو اب یہ طے ہے جو جہاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو علیچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ سو اب یہ طے ہے جو جہاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم تو عدالت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو امانت میرے ضمیر کی ہے۔ اسی لیے جو لکھا تپا کے جان سے لکھا، تبھی تو لوح کماں کا زبان تیر کی ہے۔ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو مٹائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا لہو رائے گا نہ جائے گا، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔